آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ غدیر خم کا واقعہ آپ کو مکمل طور پر اس کا علم ہو کہ غدیر خم کیا ہے، اس جگہ کو غدیر خم کیوں کہتے ہیں، یہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا، کیا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جو اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ غدیر خم کے حوالے سے میری 2 ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی۔ مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر صحابہ کرام کو یہاں پر ٹھہرایا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر متفق ہے کہ امام علی منصوص من اللہ ہے ولی ہونے میں، امام علی کے ولی ہونے پر نص موجود ہے، اس پہ شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے۔ لہٰذا امام علی منصوص من اللہ، منصوص من الرسول ہے، کس بارے میں؟ کہ علی کل عالم کے مولا ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مولا ہے اسی کے مولا امام علی علیہ السلام ہے، اس بات پر نص ہے۔ تو غدیر خم کا واقعہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا اجتماع ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ سقیفہ کسے کہتے ہیں؟ بنی ساعدہ کا چبوترا تھا، جس طرح ہمارے ہاں دیرے ہوتے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، مختلف قبیلوں کے اندر وہاں پہ لوگ سربراہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پنچایت ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں سقیفہ بنی ساعدہ انصار کی ایک بیٹھک کی جگہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار مدینہ وہاں جمع ہوئے اور ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی کون امیر ہوگا۔ اتنے میں قریش اور مہاجرین وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح ایک آپس میں ایک نزاع شروع ہو جاتا ہے اور جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انصار کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا، قریش کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا۔ بالآخر فیصلہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ بلند کر لیتے ہیں۔ یہاں اس سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کے 2 حصے ہو گئے۔ خود انصار میں سے جو خزرج کے امیر ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ، وہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر اتفاق نہیں کرتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں پر حضرت سعد بن عبادہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر صحابہ کے اندر اختلاف رہا اور بنو ہاشم کا جو طبقہ ہے، امام علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بنو ہاشم کے افراد جو تقریباً کوئی 50 صحابہ کرام ہیں بنو ہاشم کے، عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب، زبیر ابن العوام، عبداللہ ابن زبیر، یہ جو بنو ہاشم کے افراد ہیں یہ لوگ الگ ہوتے ہیں اور امام علی علیہ السلام 6 مہینے تک بیعت نہیں کرتے ہیں اور خلافت حضرت ابوبکر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ اور موقف بھی، اور امام علی علیہ السلام نے اپنے حق بھی جتلایا کہ میں اپنا حق بھی بیان کیا کہ میرا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اس خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنا حق نہیں بتایا، یہ بات غلط ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، امام علی علیہ السلام نے خلافت کے حوالے سے اپنا سٹینڈ ظاہر کیا ہے۔ تو بہرحال شبلی نعمانی کی آپ الفاروق دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں باقاعدہ نشستیں ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت کے حقدار تھے اور بنو ہاشم کے افراد تھے۔ شبلی نعمانی نے یہاں پر سازشی لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ ناسبی نہیں تھے لیکن شاید انہوں نے دوسرے لوگوں کی فہم کے مطابق اس لفظ کو یہاں پہ استعمال کیا کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں۔ تو شبلی نعمانی چونکہ ایک آزاد محقق ہیں، مورخ ہیں، کاتب ہیں، انہوں نے یہ الفاظ لکھ دیے۔ تو بہرحال اس سے آپ کو واقعی کی نوعیت اور حساسیت کا اندازہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ کتنا خاص ہے۔
یعنی سیدہ نساء عالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، ان کا جو گھر ہے اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور حضرت سیدہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہ کس طرح کھڑی ہیں، اور آپ کے جو غدیر خم کا اعلان ہے امام علی کا، اس پر سیدہ کا کیا موقف ہے۔ تو یہ جتنی بھی نشستیں ہو رہی ہیں خلافت کے حوالے سے بنو ہاشم کی، جو میٹنگز ہوتی ہیں، وہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ گھر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم ان کا مقام اور درجہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا گھر دیکھ لو، کہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ زہرا علیہ السلام کا جو گھر ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس گھر کی جو مزید اہمیت ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو موضوع ہے واقعہ احراق الدار، یعنی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدۃ زہرا علیہ السلام کا گھر کا دروازہ جلایا گیا، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل تفصیلی طور پر گفتگو بھی عنقریب اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے آپ کے علم آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر اہل سنت کا موقف میں بتاتا چلوں۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا انعقاد ہوا ہے، یہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہم خلافت پہ کہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حدیث یہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی۔ اس طرح کا کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے یہ مسلمانوں کے فیصلے کی وجہ سے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انوائٹ کرنے والے مدینہ میں سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ، اور سب سے امیر فرد وہاں کے، اور ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، بدری احد کے صحابی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے وفادار اصحاب میں آتے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ۔ تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی منصوص مسئلہ نہیں حضرت ابوبکر کی خلافت کا۔ تو اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ بالفرض اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ غدیری ہیں یا سقیفائی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اقرار لیا، جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، جو انصار اور مہاجرین ہیں، جن کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو یمن والے چلے گئے، شام والے چلے گئے، اور دوسرے لوگ، بھائی قرآن نے جو صحابی کہا ہے وہ مہاجرین اور انصار سے کہا ہے، ان کی رائے کا اعتبار ہے۔ باقی یعنی طلقاء ہیں، ان کی رائے کا تو خلافت میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منوایا کہ علی کو مولا مانو۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ غدیر خم میں ہوتے تو کیا آپ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے یا نہ کرتے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ اور اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو کیا آپ کیا پوچھتے کہ علی کو یہاں پر تشریف لانے دو، امام علی یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ امام علی کی جو ولایت ہے اس میں تو نص موجود ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اور یہ اہل السنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام منصوص من اللہ ہے ولی ہونے میں، اور یہ متواتر حدیث ہے، حدیث الغدیر، حدیث الثقلین، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر نص موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ ہم سقیفائی ہیں یا غدیری ہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ جہاں پر نص ہے وہیں پہ کھڑے ہوں گے۔